بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات السلام علیکم۔ ایام انہدام جنت البقیع چل رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 94 سال قبل وہابی افکار کی بنیاد پر رسول کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور رسول اللہ کی پہلی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور آپ کے نواسے امام حسن، امام زین العابدین، امام پنجم، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور رسول کی چچی جناب فاطمہ بنت اسد اور اسی کے ساتھ ہزاروں صحابہ کی قبر جو کہ جنت البقیع میں ہے 8 شوال کو منہدم کر دی گئی۔ یہ رسول کی بیٹی، رسول کی زوجہ اور نواسے رسول اماموں کی قبروں کا منہدم کرنا، قبروں کو مسمار کرنا، اصل میں یہ سازش، منصوبہ اور مقدمہ تھا ہمارے رسول کی قبر کو منہدم کرنے کا۔ لیکن جیسے ہی یہ تمام قبریں منہدم ہوئی تو دنیا کے جس گوشے میں مسلمان تھے ان تمام مسلمانوں نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ سب لوگ ایک یکجا ہو کر سڑکوں پر آ گئے، خیابان پر آ گئے اور اس ظلم کے خلاف، اس ظلم کی شدت کے ساتھ مذمت کی، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ آج ہمارے درمیان روضہ رسول باقی ہے، موجود ہے۔ ورنہ رسول کی بیٹی کی قبر کی طرح آج ہم مدینے کی گلیوں میں رسول کے روضے کو تلاش کرتے ہیں کہ جس رسول نے ہم کو اسلام دیا، قرآن دیا، تہذیب، سلیقہ، کلچر، ثقافت ہمیں عطا کی، آخر وہ رسول کہاں دفن ہے، اس کی قبر کہاں پر ہے؟ تو اگر یہ احتجاج نہ ہوا ہوتا تو آج رسول کی قبر بھی منہدم ہو گئی ہوتی، گنبد خضرا آج ایک کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو وہابی شدت پسند گروہ ہیں، جب ہم سے یہ سوال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے شیعوں سے کہ آخر آپ حضرات اپنے ائمہ کی، اپنے رہنما کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کیوں کرتے ہیں، کیوں جو ہے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، آخر یہ سفر آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے، جاننا چاہیے کہ صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر اور بیشتر مسلمان اپنے اپنے بزرگوں کی قبروں کی زیارت اور ان کے احترام کے قائل رہے ہیں۔ صرف یہ ایک وہابی فرقہ ہے کہ جو تمام مسلمانوں سے اس مسئلے میں اختلاف کرتا ہے۔ اور یہی مسئلہ نہیں بلکہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ وہابی فرقہ تمام دنیا کے مسلمانوں سے اختلاف کرتا ہے۔ کون سی؟ پہلی ہے قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا، دوسری ہے قبروں کے اوپر تعمیر کرنا، یعنی گنبد بنانا، مزار بنانا، درگاہ قبروں کے اوپر یہ بنانا، یہ اس میں، اور تیسری چیز ہے عورتوں کا قبرستان میں جانا۔ یہ تینوں چیزیں ہیں کہ جو ان کے نزدیک اصلاً بالکل حرام اس کو قرار دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو اکثر لوگ قبروں کی زیارت کے لیے زائرین جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، ایران، شام، سیریا، جو بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو یہ وہابی ٹولہ ان کا قتل عام کرتا ہے، ان کا خون بہانا جائز سمجھتا ہے۔ قبروں پر تعمیر نہیں ہونی چاہیے، گنبد نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے جو ہمارے اماموں کے روضے ہیں یہ وہاں پر حملہ کرتے ہیں، کبھی سامرہ میں حملہ کرتے ہیں، کبھی نجف میں حملہ کرتے ہیں، کبھی کربلا معلیٰ میں حملہ کرتے ہیں، کبھی کاظمین میں حملہ کرتے ہیں، اسی طرح دیگر جگہ جہاں تک ان سے کوشش رہتی ہے وہاں پر حملہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ حرام کیوں سمجھتے ہیں؟ 1-2 حدیث ہے اور وہ حدیث بھی جو ہے وہ سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف اور غیر معتبر ہے،
اسی حدیث کو بنیاد بنا کر، دلیل بنا کر یہ زائرین کا قتل عام کرتے ہیں، مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، اس کو شرک قرار دیتے ہیں، کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیارت کا یعنی قبر کی زیارت کرنے کا مطلب ہے قبر کی پوجا کرنا، قبر کی پرستش کرنا۔ اسی وجہ سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو کافر اور ملحد قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا، پکا اور سچا مسلمان تصور کرتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ اگر ان کو زیارت کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا کہ زیارت کا مفہوم کیا ہے، زیارت کا مطلب کیا ہے، اور جو زیارت میں ہم الفاظ، جو زیارت کا متن ہے، جو زیارت نامہ ہم پڑھتے ہیں، جس کے الفاظ ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، آپ نے جہاد کیا، آپ نے امر بالمعروف کیا، خدا کی راہ میں نہی عن المنکر کیا، یہ ہے شہادت، یہ ہے زیارت نامہ۔ اس میں کہاں کفر ہے، اس میں کہاں شرک کی تجلی نظر آتی ہے؟ لیکن یہ لوگ، میں نے عرض کیا کہ اگر یہ زیارت نامے کو، خود زیارت کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ جاتا کہ زیارت شرک نہیں ہے، زیارت کفر نہیں ہے۔ بہرحال یہ میں جملہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی عقل مند انسان نہ تو رسول کی پوجا کرتا ہے، نہ ہی رسول آل رسول کی عبادت کرتا ہے، بلکہ جو بھی قبروں پر زیارت کے لیے جاتا ہے وہ صرف اور صرف طلب مغفرت، طلب شفاعت، اور جو قبر کے اندر ہے صاحب قبر اس کے احترام کے لیے جاتا ہے، اس کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے زیارت کے لیے جاتا ہے۔ اس کے لیے جو قبر کے اندر ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، جب ہم قرآن، چونکہ بڑی عظیم کتاب ہے، لیکن یہ کتاب ایسی رکھی نہیں رہتی ہے، بلکہ اس کتاب کا قرآن کا ایک غلاف ہوتا ہے، غلاف کے اندر یہ رکھا ہوتا ہے۔ جب ہمیں قرآن چومنا ہوتا ہے تو ہم اسے اٹھاتے ہیں قرآن کو اور اس کے غلاف کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ تو یہ جو ہم چوم رہے ہیں، چومتے تو ہم غلاف کو ہیں، لیکن کیا ہم غلاف کو چوم رہے ہیں؟ ہمارا مقصد غلاف کو چومنا ہے؟ نہیں، ہمارا مقصد ہے اس کتاب کا احترام جو اس غلاف کے اندر ہے، اس کی عظمت کے خاطر جو اس غلاف کے اندر ہے ہم غلاف کو چومتے ہیں، لیکن احترام ملوث خاطر ہوتا ہے کہ جو غلاف کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب قبر کو چومتے ہیں، جب قبر کی ہاتھوں سے زیارت کرتے ہیں، ہاتھوں سے مس کرتے ہیں، تو یہاں قبر چومنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ جو قبر کے اندر ہے اس کے احترام کی خاطر ہم قبر کو چومتے ہیں۔ یہ ہے قبر، یہ ہے اصل زیارت۔ اب میں نے عرض کیا کہ ہم جو زیارت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ طلب مغفرت کے لیے کرتے ہیں، طلب شفاعت کے لیے کرتے ہیں۔ شفاعت یعنی سفارش کے لیے ہم یہ زیارت کرتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں ائمہ اہل بیت کی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو شفاعت ہے یعنی ائمہ اہل بیت سے، جو اولیاء الہی ہیں، جو انبیاء الہی ہیں، کیا ان سے طلب مغفرت کرنا، طلب سفارش کرنا یہ توحیدی نظریے کے خلاف ہے، یہ توحیدی نظریے کے ساتھ سازگار ہے؟ اس لیے جو ہمارے وہابی بھائی ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اولیاء الہی، انبیاء الہی سے طلب مغفرت کرنا، سفارش مانگنا، یہ ایسا ہے جیسے بتوں سے سفارش مانگنا، یعنی دونوں سیم ہیں، دونوں مساوی ہیں، برابر ہیں۔ بتوں سے سفارش مانگنا، ایسے ہی اہل بیت اور اولیاء الہی، انبیاء الہی سے طلب مغفرت کرنا۔ تو آئیے میں قرآن کی طرف چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ واقعاً یہ شرک ہے یا توحیدی نظریے کے ساتھ سازگار ہے۔ تو متعدد جگہ قرآن کی آیات ہیں، میں صرف 2 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو دلالت کر رہی ہیں کہ اکثر انبیاء جو گنہگار ہوتے تھے، جو لوگ گنہگار ہوتے تھے، تو اولیاء الہی، انبیاء مرسلین خدا کی بارگاہ میں ان گنہگار لوگوں کی سفارش کرتے تھے، شفاعت کرتے تھے۔ سب سے پہلے سورہ یوسف میں ارشاد ہوا، جب جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کی شوکت کو سمجھ لیا اور یہ جان لیا کہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے ان کی شان میں گستاخیاں کی ہیں،
تو جناب یعقوب کی خدمت میں آئے اور اپنی مغفرت کا تقاضا کیا خدا کی بارگاہ میں کہ ہماری مغفرت کریں، خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ سب نے کہا کہ قالو یا ابنا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہ بابا ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، بڑا گناہ کیا ہے، لہٰذا آپ ہماری دعائے مغفرت کر دیجئے خدا کی بارگاہ میں، آپ ہماری دعائے مغفرت کیجئے، ہمارے لیے خدا سے ہمارے گناہوں کو آپ بخشوا دیجئے۔ تو اگر یہ سفارش کرنا، یہ طلب مغفرت اولیاء الہی سے بدعت ہے، شرک ہے، تو جناب یعقوب کو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ یہ تو بدعت ہے، آپ خدا کے پاس جائیں، خدا سے معافی مانگیں، خدا آپ کو معاف کرے گا۔ آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں طلب مغفرت کروں خدا سے؟ لیکن نہیں، فوراً بلا فاصلے یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جناب یعقوب فرماتے ہیں قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ جناب یعقوب کہتے ہیں کہ میں عنقریب تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا اپنے رب سے، اور میرا رب غفور ہے، بخشنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب بتائیے، یہ ہے جناب یعقوب جو اپنے بیٹوں کے جو گنہگار ہیں ان کے لیے خدا سے طلب مغفرت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو بخشوا دوں گا، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو جناب اب میں سوال کرتا ہوں کہ جناب یعقوب افضل ہیں یا ہمارے نبی افضل ہیں؟ سب کہیں گے کہ ہمارے نبی افضل ہیں، کہاں یعقوب کہاں نبی؟ تو جب جناب یعقوب اپنے بیٹوں کے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں تو ہمارے نبی جو جناب یعقوب کے بھی نبی ہیں، کیا وہ ہمارے گناہوں کو نہیں بخشوائیں گے؟ کیا وہاں طلب مغفرت کرنا یہ عیب ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہوگا؟ بہرحال پھر دوسری جگہ، دوسرے مقام پر قرآن مجید خود رسول اکرم سے طلب مغفرت کی تشویق دلا رہا ہے۔ یہ تو جناب ابراہیم کی بات تھی، خود اب رسول کی بات ہے، خود رسول سے کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول سے طلب مغفرت کرے، اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، یعنی گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اگر یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، آپ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ غور کیا آپ نے؟ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں شرک ظاہر ہو رہا ہے یا یہ آیات توجہ اور ترغیب دلا رہی ہیں کہ انبیاء الہی سے توسل کیا جائے، ان سے طلب مغفرت کی جائے؟ ظاہر سی بات ہے یہ آیات توجہ دلا رہی ہیں کہ جو انبیاء الہی ہیں، اولیاء الہی ہیں، ان سے دعائے طلب مغفرت کی جائے، وہاں پر جایا جائے اور کہا جائے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اب جب یہ ان آیتوں کو شدت پسند وہابیوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے، ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ ایسے ایسے قرآن میں موجود ہے، اور جب وہ بند گلی میں پھنس جاتے ہیں، کوئی راہ فرار ان کو نظر نہیں آتی، تو اب وہ دوسرا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ طلب مغفرت صحیح ہے، لیکن یہ جو طلب مغفرت ہے یہ رسول کے زمانے تک ہی موجود تھی، رسول کے بعد جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو اب طلب مغفرت کرنا رسول سے، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ طلب مغفرت رسول سے صرف اس وقت تک تھی کہ جب تک رسول موجود تھے، زندہ تھے، اب دنیا سے چلے گئے تو اب طلب مغفرت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے ناظرین حضرات، وہ یہ کہ اگر جب رسول دنیا سے چلے گئے تو رسول کو دنیا سے جانے کے بعد کیا رسول ہماری طرح اس خاک میں مل کر خاک ہو گئے؟
رسول ہمیشہ کے لیے بالکل نابود ہو گئے، ختم ہو گئے، یا رسول حیات برزخی رکھتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے کہ ہماری طرح ختم ہو گئے رسول، نیست و نابود ہو گئے، کچھ نہیں رہا، یا حیات برزخی رکھتے ہیں؟ اگر رسول حیات برزخی نہیں رکھتے، بالکل ختم ہو گئے، تو کیا رسول کا درجہ شہداء سے بھی کم ہو گیا، شہداء سے بھی گر گیا، کہ جس کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون؟ ان کو جو ہے وہ جو شہید ہیں ان کو مردہ تصور نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اللہ کے نزدیک، وہ رزق پاتے ہیں۔ یعنی جب آپ کہیں شہید ہو جاتے ہیں، کسی کہیں بم لے کر شہید ہو جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ مرا نہیں، شہید زندہ ہے۔ جس کو آپ شہید کہتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ عجیب بات ہے، اگر آپ کہیں ہلاک ہو جائیں تو آپ زندہ ہیں، آپ گنہگار ہو کر زندہ ہیں، اور رسول مردہ ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ دنیا کے صرف شیعہ ہی نہیں، دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو تشہد میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام۔ بنظریہ وہابی سلام کیا جاتا ہے زندہ پر، سلام زندہ پر کیا جاتا ہے آپ کے قول کے مطابق۔ تو جب رسول زندہ ہی نہیں ہے آپ کے قول کے مطابق، جب رسول زندہ ہی نہیں ہے، ختم ہو چکے ہیں، تو پھر یہ نماز میں سلام کیسا رسول پر؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نماز میں جھوٹ بولتے ہیں۔ جب رسول ہے ہی نہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ رسول آپ پر سلام ہو، اس لیے کہ سلام زندہ پر ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری، کیا آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ جب لوگ رسول کی قبر پر جاتے ہیں، کیا آپ اس بات کے معتقد نہیں ہیں کہ وہاں آہستہ کلام کرنا چاہیے، وہاں زیادہ بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے؟ اور کیا آپ نے رسول کی ذریعے پر قرآن کی اس آیت کو نہیں لکھا، سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ مومنو اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند مت کرو؟ کیا یہ رسول کے ذریعے پر نہیں لکھی؟ تو اگر آپ کے اعتقاد کے مطابق رسول فنا ہو چکے ہیں، مٹی میں مل چکے ہیں، تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند مت کرو؟ تو جب رسول ہے ہی نہیں یہاں پر، تو آپ چاہے آواز بلند کریں، چاہے شور مچائیں، چاہے چلائیں، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاشعوری طور پر جو وہابی ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ رسول زندہ ہیں، رسول موجود ہیں۔ اور آخر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں رسول کی زیارت کے بارے میں۔ یہ رسول کی حدیث ہے اور راوی ہیں عبداللہ ابن عمر۔ رسول نے فرمایا کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ رسول فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، میری نہیں، من زارا قبری، یہ وہ حدیث ہے جو اہل سنت کی مشہور اور معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے۔ اور ہمارے ایک بڑے عالم دین ہیں علامہ امینی، انہوں نے اہل سنت کی 41 کتابوں سے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول نے فرمایا من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی، تو اس پر میری شفاعت واجب ہے، واجب ہے کہ میں اس کی سفارش کروں۔ اور پھر دوسری جگہ رسول فرماتے ہیں، یہی جو ہے راوی بھی جو ہے عبداللہ ابن عمر ہے، تو رسول نے فرمایا کہ من زارنی بعد موتی فإنہا زارنی فی حیاتی۔ رسول فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد، یعنی میری وفات کے بعد جس نے میری زیارت کی، تو ایسا ہے جیسا اس نے زندگی میں میری زیارت کی ہو۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو رسول کے زمانے میں لوگ موجود تھے، کیا رسول کی زیارت کرنے کا حق اور شرف صرف ان لوگوں کو تھا؟ ہمارا کیا قصور ہے جو ہم رسول کی زیارت کے شرف سے اور ثواب سے محروم رہیں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟
دیکھیے دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے دین اسلام ہے. اس لیے رسول نے فرمایا تاکہ ہم لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ رسول کی زیارت سے محروم نہ رہ سکیں، اس ثواب سے دور نہ رہ سکیں. اس لیے رسول نے فرمایا کہ من زارنی بعد موتی فإنہا زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میرے بعد، میری وفات کے بعد میری زیارت کی، یعنی قبر کی زیارت کی، تو ایسا ہے کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. تو عزیزان گرامی، ان حدیثوں سے، ان آیات سے آپ خود نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اولیاء الہی کی ممات میں، حیات میں، زندگی میں اور موت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جو مرتبہ ان کا زندگی میں تھا وہی عظمت، وہی وقار، وہی مرتبہ ان کا ظاہراً دنیا سے جانے کے بعد ہے. تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ اہل بیت کی قبروں پر جانا، رسول کی قبر پر جانا، مدینہ جانا، مکہ جانا، سامرہ جانا، کربلا جانا، یہ سفر طے کرنا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنت ہے جو کہ اکثر یعنی پیشتر زمانے سے چلی آ رہی ہے. یہ اطاعت رسول ہے، یہ ارشاد رسول ہے. اور جب ہم زیارت کرتے ہیں ناظرین حضرات، تو ہم زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ 2 امور انجام دیتے ہیں، 2 کام انجام دیتے ہیں. کون سے کام؟ پہلا کام یہ کہ ہم جب قبر رسول پر جاتے ہیں، ائمہ اہل بیت کی قبر پر جاتے ہیں، تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں سے طلب مغفرت کی درخواست کرتے ہیں کہ خدا سے ہم گنہگاروں کے حق میں دعائے مغفرت کریں. پہلی بات کہ ہم درخواست کرتے ہیں طلب مغفرت کی. اور دوسری بات یہ کہ ہم جب قبر پر جاتے ہیں تو اہل قبر، صاحب قبر سے ہم باتیں کرتے ہیں. اور اصل زیارت یہی ہے، زیارت کا مقصد، زیارت کی حقیقت یہی ہے کہ صاحب قبر سے گفتگو کی جائے، صاحب قبر سے باتیں کی جائے. یہ ہے ہدف، یہی ہے مقصد. تو عزیزو، جو مرتبہ ان کا، اہل بیت کا، رسول اللہ کا، آل رسول کا جو مرتبہ زندگی میں تھا، وہی مرتبہ ان کا اس دنیا سے ظاہراً جانے کے بعد ہے. تو انشاءاللہ اس کے متعلق جو اور گفتگو اور جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج صرف اتنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.